فریاد ہے اے کشتی امت کی نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آگ لگائے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آگ لگائے، امت پہ تیری آگ کے عجب مت پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وتم برهانه وأعظم شأنه وجل ذكره وعز اسمه في ملك السماء اور محبوب کائنات محبوب جہاں محبوب رحمت للعالمین حضور سید المرسلین شفیع المسلمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں علیہ السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک بڑی عظیم و شان، بڑی بابرکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم و شان مہینہ جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس لیے یہ مہینہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس کے آگے جو ہے آخری ایام چل رہے ہیں، شاید آگے جمعہ المبارک میں یہ مہینہ ہم میں نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنائے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب نے اس ماہ مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے متعلق سماعت فرمایا۔ آج بھی ہم تو یہی تھا کہ آخری جمعہ المبارک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی زیادہ شان بیان کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی شان بیان کریں کم ہے، ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان جن پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ پاک اور مقدس جگہ بیت المقدس اسے کہا جاتا ہے، جسے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس جگہ کی توہین کرنا جو ہے یہ مسلمانوں پر اگر برداشت کی بات نہیں ہے۔ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر مظلوم وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اب تک 1000 سے زیادہ مسلمان وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور امت جو 57 اسلامی ممالک ہے، کچھ تو صاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کیا صاف کھڑے ہوئے ہیں، صرف انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو ہے ان کی حمایت کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن ابھی تک کچھ کیا نہیں۔ اسرائیل جو ظالم بنا ہوا ہے اس وقت، جو یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا، اب اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اللہ رب العزت کی طاقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب مسلمانوں نے
جن کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، جب انہوں نے آگے سے جواب دیا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو کچھ موجود ہے، مسلمانوں کے اندر بھی جو اب تک مسلمان بزدل نہیں ہے، مسلمان جب ڈٹ جاتا ہے، جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ بزدلی نہیں دکھاتا۔ تو جو مسلمان اس وقت وہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مدد بھی فرمائے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت بھی فرمائے، اللہ رب العزت ان کو فتح بھی نصیب فرمائے۔ اسرائیل جو ظالم بنا ہوا ہے، جب اس نے مسلمانوں کو دیکھا کہ بھرپور حملہ کرنے جواب دے رہے تو اس نے اپنے آقا سے امریکہ سے مدد مانگی اور اس نے فوراً مدد بھیج دی۔ اب جو ہمارے 57 اسلامی ممالک تھے تو سب کو چاہیے تھا سب ایک ساتھ یکجا ہو کر کھڑے ہو جاتے اور سارے کہتے اگر امریکہ بھیج رہا ہے، اگر اسرائیل کے دوست ان کو بھیج رہے ہیں مدد، تو ہم بھی اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں، ہم بھی اپنا سارا سامان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیج رہے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کو نہیں ملا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو غیرت نصیب فرمائے، جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، جو ابھی تک جاگے نہیں ہیں، جو ابھی تک جو ہے مذمت بھی نہیں کر سکے، وہ اپنے غلاموں اپنے آقاؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو بیت المقدس بڑی عظیم الشان جگہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی روئے زمین پر۔ پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بنانے میں ان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام جب مسجد حرام بنائی گئی اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی، اور مسجد اقصی کو یہ شان، اس کو یہ برکت حاصل ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس مسجد میں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی، تمام انبیاء کی امامت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں فرمائی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکات رکھی ہے، اس مسجد تک اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی۔ پھر وہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کی، اور اس
مسجد کے متعلق حضرت جی اس مسجد کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایک نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے محلے کی مسجد میں اپنے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اور اس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے جس میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو ایسی مسجد میں نماز ادا کرے جہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ جہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے, جہاں جمعہ ادا نہ کیا جاتا ہو اس مسجد میں جو نماز جماعت ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 27 کا بھی ذکر آیا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی میں نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارگاہ میں موجود تھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے, کہنے لگے مسجد نبوی میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے اور مسجد اقصی میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے. اب مسجد نبوی افضل ہے, مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت المقدس میں یعنی مسجد میں 4 نمازیں ادا کرے اور مسجد نبوی میں 1 نماز ادا کرے اللہ رب العزت ان 4 نمازوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جو مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے. مسجد اقصی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے. تو مسجد اقصی میں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہاں پر ہم جا کر نماز ادا کر سکے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی سے مسجد حرام تک احرام حج یا عمرے کا احرام باندھے پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام تک سفر کرے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کی کامل بخشش فرما دیتا ہے. اور بیت المقدس جس کو دوسری بار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا, جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرما لیا, تعمیر فرمانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی
اور نبی جو دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو جو ہے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے بعد دعا کرنی چاہیے، نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے تیری آیاتیں پڑھ کر انہیں سنائے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا کرے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی۔ 3 دعائیں کیا تھی؟ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ پہلی دعا میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیری رضا کے مطابق ہو، یعنی تیری مرضی کے مطابق ہو، یعنی تو بھی ویسے ہی چاہتا ہو، جیسے تو چاہتا ہو تو ویسے فیصلہ کروں، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کی۔ پوری دنیا پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ہر چیز پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ اور تیسری دعا جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ جو شخص صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے مسجد اقصی میں، اس بیت المقدس میں جو شخص تیری رضا کے لیے نماز ادا کرے اس کو ایسا پاک اور صاف ستھرا کر دے، اس کو ایسا پاک اور صاف ستھرا کر دے جیسا کہ تو نے اس کو ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہی دعا کی، جو شخص تیری رضا کے لیے اس مسجد اقصی میں دعا کر نماز پڑھے آ کے اس کو بھی ویسا ہی پاک کر دے جیسا پیدا ہوتا ہوا بچہ پاک ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمانی ہوگی۔ اور بیت المقدس بڑی عظمت و شان والا ہے۔ یہ بیت المقدس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مرتبہ بیت المقدس میں تشریف لائے، اور اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں نے اس بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کی، پھر اسی طرح ظلموں پر بریت ہوتی رہی۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پھر آپ نے اس مقدس جگہ کو فتح کیا، آپ اس جگہ پر آئے، آپ نے اس جگہ کو فتح کیا۔ یہ عظیم جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ گروہوں میں بچے ہوں گے، کوئی شام کی طرف ہوگا، کوئی یمن کی طرف ہوگا، تو کوئی عراق کی طرف ہوگا، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گروہ میں لوگ بٹے ہوئے ہوں گے تو میں کس طرف جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام کی طرف جانا، شام کی طرف چلے جانا، اور آخر میں دجال کا فتنہ اٹھے گا، دجال کا فتنہ اٹھے گا، مسلمانوں پر ظلم اور بڑبڑیت ہوگی۔ دجال کے فتنے کے متعلق ہر نبی نے
اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے متعلق بتایا ہے، لیکن میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ کسی نبی نے نہیں بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال جو ایک فتنہ ہوگا، جب وہ آئے گا تو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ ایک مرتبہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ دین آئے گا اور سب اسی جگہ پر جو ہے اکٹھے ہوں گے۔ ایک مرتبہ دین ضرور آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک بھی یہودی، ہر یہودی کو، ہر جو ہے اسلام کو جو مٹانے والا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا، جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے، جب تک وہ نہیں مر جائے گا، جب تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت لوگ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو وہ درخت بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے فلاں میں چھپا ہوا ہے۔ مسلمان کو کہیں گے کہ اس کو آ کر مارو، پتھر کہے گا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر مارو۔ تو مسلمان اس وقت جہاد کر رہے ہوں گے، سب کو مار ڈالیں گے، سب کے سب کو قتل کر دیں گے۔ تو آج اس مقدس جگہ پر ظلم پر بربریت ہو رہی ہے، بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، عجیب طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اور آج مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم کو، ہمارے ایک جسم کو کہیں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تڑپنے لگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان اس کی مدد کو پہنچے، سارے مسلمان اس کی مدد کریں، سارے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو آج ہم دیکھیں عوام تو حمایت کر رہی ہے، عوام تو کہہ رہی ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک جو ہماری حکومت تو ابھی تک الحمدللہ ماشاءاللہ سے خاموش ہے، ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلانی مدد بھیج رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں کھڑے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے آقا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے یہ جس کے غلام ہوتے ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے کس طرح راضی ہے، وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، جیسے وہ کہے گا ہم اس طرح کہیں گے۔ اور کچھ مولوی اور پیر وہ بھی چپ ہے، وہ پتہ نہیں، ایک مولوی کا میں بیان سن رہا تھا، وہ فلسطینیوں کو کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کا خیال کرے، اس لیے فلسطینیوں کو کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کا خیال کرے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ مسلمان انسانی حقوق کا خیال کرے۔ اور جو اسرائیل ہے، جو یہودی ہے، جو ظلم و ستم کر رہے بچوں پر، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ کیوں ان کو کچھ نہیں کہتے؟ کہ وہ ہم سے تم سے ناراض ہو جائیں گے، تمہارے وہ تمہیں جو کچھ دیتے ہیں وہ بند ہو جائے گا۔ تو اس وقت سارے مسلمانوں کو جو ہے جہاد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، سب کو کہنا چاہیے تھا ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر امریکہ ان کو مدد بھیج رہا ہے تو ہم سارے فلسطین جا رہے ہیں، ہم سارے اپنی فوج فلسطین میں اتار رہے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ آج کے اس اجتماع میں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری حکومت بھی کہ جو ہے صاحب اقتدار وہ میدان میں آئے اور اس بات کا جواب دیں، ان کے ساتھ کھڑے، ان کی حمایت کریں، تو کہیں ہم ہر طرح تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔